السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعوت اور تبلیغ کو لے کر آج بہت سارے عوام اور خواص کے اندر ایک بہت سارا اختلاف چل رہا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے علماء اور خواص دعوت و تبلیغ کو مروجہ کہتے ہیں، اور مروجہ کہہ کر دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک نفل کام ہے۔ کون سا کام ہے؟ نفل کام ہے۔ اور بہت سارے علماء اور بہت سارے فارغین جو ابھی نیو فارغ ہو رہے ہیں، وہ اس کام سے نہیں جڑ رہے۔ کیوں نہیں جڑ رہے؟ اس کی بھی واحد وجہ یہی ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ خرافات بھر دی گئی ہے کہ یہ دعوت تبلیغ کا کام صرف نفل ہے، اور تعلیم اور تعلم کا کام، درس و تدریس کا کام یہ فرض عین ہے۔ لیکن میں ان لوگوں سے اختلاف رکھتا ہوں دعوت اور تبلیغ کا کام نفل بول کر جو لوگ اس کام کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی اختلاف رکھتا ہوں۔ آئیے ہم سب لوگوں کی باتوں کو پس پشت ڈالتے ہیں، اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور اس کام کی شروعات جس ہستی نے کی ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کام کی اہمیت اور شرعی حیثیت کیا آتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ میں ایک ملفوظ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس ملفوظ سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کام کی دعوت اور تبلیغ کے کام کی شرعی حیثیت کیا تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی یہ کام نفل ہے، اور نفل کہہ کر دن رات دعوت و تبلیغ کو بدنام کرتے رہتے ہیں، اور دعوت تبلیغ کو مطلب اس کا وقار، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس اس کا گھٹاتے رہتے ہیں، میں ان لوگوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بار بار پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کام کے جو بانی ہیں انہوں نے کیا اس کام کو صرف نفل بول کر شروع کیا تھا، یا ان کے ذہن میں کچھ اور نقشہ تھا۔ آئیے انہی کے الفاظ سے سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلند تر ہے۔ فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلند تر ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ نوافل سے مقصود ہی فرائض کی تکمیل یا ان کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی ہے۔ غرض فرائض اصل ہے اور نوافل اس کے توابع اور فروع ہیں۔ مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے، یہاں سے بات کو سمجھیں، مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرائض سے تو غفلت برتتے ہیں اور نوافل میں مشغول رہنے کا اس سے بردرجہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں، مثلاً آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ دعوت الی الخیر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، غرض تبلیغ دین کے یہ تمام شعبے اہم فرائض میں سے ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ کس کے الفاظ ہے؟ نقل کرنے والے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بات کون کر رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بات کس کی بتائی جا رہی ہے؟ نظریہ کس کا بتایا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، غرض تبلیغ دین کے یہ تمام شعبے اہم فرائض میں سے ہے، مگر کتنے ہیں جو ان فرائض کو ادا کرتے ہیں، لیکن اذکار نفلیہ میں اشتغال و انہماک رکھنے والوں کی اتنی کمی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اس فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں تبلیغ دین کے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اذکار نفلیہ میں زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ مطلب فرض کو چھوڑ کر نفل کے اوپر آج امت زیادہ عمل کر رہی ہے، اور حضرت نے اسٹارٹ میں یہ کہا کیا؟ فرائض کا مقام نوافل سے بلند تر ہے۔ مطلب یہ کہ جو اذکار نفلیہ میں آپ منہمک ہو، مشغول ہو، اس کا درجہ کم ہے، اور جو فرائض ہے، اور وہ ان فرائضوں میں سے ایک فرض کیا ہے؟ دعوت دین کا کام، دعوت الی الخیر کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام حضرت نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے، اور یہ حضرت کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ دعوت اور تبلیغ کا کام فرض ہے۔ تو جو لوگ دعوت اور تبلیغ کے کام کو گھٹاتے ہیں، اس کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں، اور دعوت اور تبلیغ کے کام
کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر وقت کو گراتے ہیں، میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جو اس کام کا بانی تھا، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے اس کام کی باغ دوڑ ڈالی ہے، جنہوں نے اس کام کی بنیاد رکھی ہے، ہم ان کے طریقے کے اوپر چلیں گے، ان کے نہج کے اوپر چلیں گے، نہج ثلاثہ کے اوپر چلیں گے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، نہج ثلاثہ کا جو تم دھوکہ دے رہے ہو، نہج ثلاثہ کا نام لے کر تم اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رہے ہو، میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو بار بار پڑھیے، ان کے ان ملفوظ کو بار بار پڑھیے کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ نوافل کا درجہ کم ہے، فرائض کا درجہ زیادہ ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور سارے فرائضوں میں سے ایک فریضہ ہے دعوت دین کا کام۔ اور جو لوگ دعوت دین کو صرف نفل، ارے نفل ہے، ارے جماعت میں جانا تو نفل ہے، ارے گشت میں جانا تو نفل ہے، نفل بول کر آج گھروں پر بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کو گھر پر بٹھا دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کام کی اہمیت کو سمجھا، فرض سے زیادہ اس کو درجہ دیا، ان لوگوں کو آج اللہ تبارک تعالیٰ ملکوں میں پہنچا رہا ہے اور ملکوں میں ان سے کام لے رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھے ہیں، وہیں پر بیٹھے ہیں، مکتب میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں جب علماء کی بات کرتا ہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں علماء کا مخالف ہوں، میں علماء کا مخالف نہیں، میں ایسے مولاناؤں کی بات کر رہا ہوں، ایسے مفتیوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام صرف نفل ہے، صرف نفل ہے، اور وہ کئی زمانے سے اپنے مکتب میں، مدرسے میں یا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف بچوں کو پڑھایا۔ ہاں، بچوں کو پڑھانا یہ چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت، لیکن صرف بچوں کو پڑھانا ہی بڑا کام ہے، تعلیم اور تعلم ہی بڑا کام، اس کے علاوہ کوئی زندگی کا شعبہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ زندگی میں کوئی فرض ہی نہیں ہے۔ یہ آج ان علماء اکرام نے سمجھ لیا ہے۔ تو ایسے علماء اکرام کی تعداد بھلے سے کم ہے، میں انہی لوگوں کے سے اختلاف رکھتا ہوں، میں انہی کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اس کام کی اہمیت کو گھٹایا اور خود کے ذہن سے، خود کے دماغ سے، خود کے دل سے اس کام کی عظمت کو گھٹایا، اللہ نے تم کو بٹھا دیا ایک جگہ پر۔ اور وہ لوگ جو روزنداری پر کام کرتے ہیں، وہ تبلیغ والے جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک ایک محنت کی پائی جوڑ کر پیسہ جمع کیا، اپنا پاسپورٹ تیار کیا، اور ملکوں میں گئے، اور ملکوں میں جا کر اللہ کے دین کا کام اور اللہ کے دین کا کلمہ پہنچا کر آئے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، اس کام کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو، اس لیے اللہ نے تم سے یہ کام نہیں لیا، اور جن لوگوں نے اس کام کی اہمیت کو سمجھا، اس فریضے کو سمجھا، اس فریضے پر عمل کیا، اللہ نے ان کو ملکوں تک پہنچایا، اور ملکوں میں اللہ ان سے کام لے رہے۔ یہ اصل میں قرآن کی ایک آیت کی تعبیر و تشریح ہے، قرآن کی ایک آیت کی تعبیر و تفسیر ہے۔ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پھر اور ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک اس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اگر تم اس کام کو نہ کرو گے، اگر تم اس کام سے منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا دیں گے، اور تمہاری جگہ ایک نئی قوم کو لے کر آئیں گے، اور ان سے کیا کریں گے؟ دعوت دین کا کام لیں۔ پھر اللہ خود فرماتے وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ بہرحال اس ویڈیو کے ذریعے سے مجھے لوگوں کے ذہنوں میں جو خرافات ہے، جو فتنہ اور جو شر ان کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے، اس کو صاف کرنا مقصد ہے، کسی پر اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے۔ کسی کا اگر نظریہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی یہ مروجہ صورت جو ہے یہ نفل ہے، تو میں ایسے بیوقوفوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس مروجہ صورت کو اگر آپ تم نفل کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے نا، تم کوئی ایک ایسی صورت بتاؤ جو تمہاری نگاہ کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہو، اور اس کے ذریعے سے تم پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا اور اللہ کے کلمے کا کام کرو۔ لاؤ نا، پیش کرو، دکھاؤ، کوئی طریقہ تمہارے ذہن میں ہے تو بتاؤ۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر اس طریقے پر تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تمہارے پاس اس کا کوئی نعم البدل ہے، کوئی ایکسچینج ہے، ریپلیسمنٹ ہے تو بتاؤ۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے لیے اپنے منہ کو بند رکھو۔ اللہ کے لیے کام کا نفع نہیں کر سکتے تو کام کا نقصان بھی مت کرو، کام کا نفع نہیں کر سکتے تو کام کا نقصان ہی مت کرو۔ تو دوستو، دعوت اور تبلیغ کا کام یہ فرض نہیں، فرض عین ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اس کی فضیلتیں
قرآن میں آئی ہے، اس کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ صحابہ کی پوری زندگی آپ کو دعوت اور تبلیغ کے ارد گرد گھری ہوئی ملے گی۔ ان کی زندگی میں دعوت اور تبلیغ، ان کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کو دعوت تبلیغ ملیں گی۔ اور اس کام کے جو بانی ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ کام فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہو میری اس بات پر، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑی کتاب پڑھانے والا ہو، تو میں اس کو علمی چیلنج کرتا ہوں۔ میرا نمبر ہے آپ کے پاس، نہیں ہوگا تو میرے چینل کے اوپر میرا نمبر لگا ہوا ہے، اٹیچ ہے، میرا نمبر لے لیجئے، مجھ سے بات کریے اور مجھے غلط ثابت کر کے بتائیے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو قول نقل کیا ہے، ان کا جو یہ ملفوظ ہے، اس کو آپ غلط ثابت کر کے بتائیں۔ یہ میرا سارے علماء اکرام کو، وہ علماء اکرام جو اس کام کو صرف نفل گردانتے ہیں، ان لوگوں سے میرا چیلنج ہے، علمی چیلنج۔ کیا ہے؟ علمی چیلنج۔ مجھے بدنام کرنے سے بیٹر یہ ہے کہ میں جو مدعے اٹھا رہا ہوں اور جو میں تحقیق پیش کر رہا ہوں، اس تحقیق کا رد کر کے بتائے علم کی اور دلائل کی روشنی میں، تب میں مانوں کہ ہاں، کہ واقعی میں تم حق پر ہو۔ لیکن اگر تم نہیں کر سکے اور تم نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے جب آپ اس کام کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو رہے ہوں، آپ کی ذات سے اس کام کو نفع نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کوشش بھی اس بات کی کریں کہ میری ذات سے، میرے قول و فعل سے، میری تحریر سے، میری زبان سے اس کام کا نقصان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ہر شعبے کو زندہ کرنے کی اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔